السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام و ناظرین اکرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی 23ویں اور 24ویں آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس سے متعلق کچھ غور و خوض کیے، لیکن چند پہلو اس کے باقی رہ گئے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں۔ ویسے آپ ہم سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قرآن مجید کے ایک ایک آیت کی تشریح اگر ہم کرنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی وقت جو ہے اس کے لیے درکار ہے، بلکہ کافی دن بھی درکار ہے۔ بہرحال چند اہم نکات جو ہمارے لیے ضروری ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس نیت کے ساتھ کہ اے باری تعالیٰ ہمیں علم عطا فرما، علم دین عطا فرما، علم قرآن عطا فرما، علم فقہ عطا فرما، اور ساتھ ساتھ علم العصر بھی عطا فرما، کیونکہ یہ دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلائی اور قرآن مجید میں اس کی تشریح کی گئی کہ اللہم ربی زدنی علما، اے باری تعالیٰ مجھے علم عطا فرما۔ تو علم، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ علم، سب سے بڑا علم اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کا علم ہے۔ تو یہاں پر ہم قرآن کے تعلق سے کچھ غور و فکر کر رہے ہیں ان آیات کی روشنی میں۔ کل چند نکات آپ کے سامنے رکھا تھا، آج چند نکات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 23ویں اور 24ویں آیات یہ رہی کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 24ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر اگر ایسا نہ کر سکو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زور دے کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی ہوئی کافروں کے واسطے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جن آیات میں پہلی بات تو یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق اس میں گفتگو کی گئی کہ ہم نے اپنے بندے پر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ ہم نے جو اتارا اپنے بندے پر، اپنے بندے پر سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ان آیات کو اتارا۔ اگر تم کو اس میں شک ہے تو پھر تم کوئی ایک صورت لے کر آؤ۔ تو اس سے یہ بات سامنے جو آ رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے کی جو آیات تھی اس میں توحید کا ذکر تھا۔ اس میں گزشتہ جو 21ویں اور 22ویں جو آیت رہی ہے اس میں توحید کا ذکر تھا،
اور اس میں رسالت کا ذکر ہے اور قرآن مجید کی حقانیت اور قرآن مجید کے عظیم ترین معجزہ ہونے سے متعلق جو اس کے اندر اظہار ہو رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو بات بتلائی گئی وہ یہی کہ تم اس میں ایک بات یہ سامنے آئی کہ ولن تفلو، یہاں پر میں یہ بات رکھوں گا کہ اس میں جو آیت جو بیان کی گئی 24ویں آیت کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، اور یہ چیلنج قرآن مجید تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے۔ جیسا سرکار دو علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، قیامت تک آنے والے اب یہاں پر جتنے بھی جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیے وہ قیامت تک آنے والے تمام بنی نوع انسان کی رہبری کرتے ہیں، اور سرکار دو علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا۔ اب یہاں پر اب آگے کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اس کے اندر یہ بات بھی سامنے آ گئی اللہ عبدنا میں اور اس میں۔ تو یہاں پر جو بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کی چند فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ کفار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ دشمنی کرتے تھے۔ اس کے چند وجوہات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ اصل وجہ میں کل بھی شاید آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ مشرکین مکہ کو اور اس بات کا عزام تھا ان کو کہ وہ لوگ کا چونکہ وہ تعلیم یافتہ چند لوگ اس میں تعلیم یافتہ بھی تھے اور وہاں پر جو سو بڑے اکابر تھے، لیکن سرکار دو علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ رہا کہ وہ بچپن ہی میں وہ یتیم ہو گئے تھے، بچپن ہی میں یتیم و یسیر ہو گئے تھے۔ تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، پھر ابھی 5-6 سال کے تھے کہ جیسے والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، تو اس طریقے سے یتیم و یسیری کی زندگی آپ کی تھی۔ تو ان مصائب اور مشکلات کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے تھے، آپ جیسے بالکل یعنی کہ غربت کا آپ کی زندگی تھی۔ تو ایسے معاملے میں ایسا کیسا جو ہے سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ تو نبی اگر کوئی بندہ ہوتا تو وہ کوئی فرشتے ہوتے تھے یا کوئی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا تھا، فرشتے بناتے تھے، چونکہ وہ بت پرست تھے، ان کا نظریہ ایسا تھا۔ تو وہ جو باتیں تھیں وہ اس کی وجہ سے مشرکین مکہ آپ سے جیسے دشمنی کرتے تھے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس کے اندر بالخصوص جو ابو جہل وغیرہ جو دوسرے جو قبائل کے جو سردار تھے وہ لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کو اگر ہونا ہی تھا تو ہمارے قبیلے میں جو سو کوئی بڑے آدمی کو، کوئی مالدار آدمی کو اور امیر ترین آدمی کو جو سو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا کر مبعوث کرنا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو رہی، اور پھر دوسری چیز یہ کہ اس میں ایک اہم پہلو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ جو اپنی زندگی ان اہل مکہ میں گزاری، تو اہل مکہ جتنے بھی تھے وہ سرکار دو علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے، ادب و احترام کرتے تھے، آپ کی قدر کرتے تھے، آپ کو جو ہے سو محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتیٰ یہ کہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ یعنی 40 سالہ جو زندگی آپ کی نبوت کے پہلے کی جو 40 سالہ جو زندگی آپ کی رہی ہے، اس طریقے کی پاک دامانی کی زندگی آپ کی رہی ہے، اور اس طریقے سے آپ کا جو سو اخلاقی کردار آپ کے مکے والوں کے سامنے رہا کہ جس کی وجہ سے وہ تمام لوگ آپ سے متاثر بھی تھے۔ جس کا ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 25 سال کی تھی، جو کعبۃ اللہ شریف جو سو گر گیا تھا، اس کی تعمیر عمل میں آئی تھی۔ میں مختصراً آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس عزت، ادب و احترام اور فوقیت تھی، وہ بتلانے کے لیے آپ کو میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ جب کعبۃ اللہ شریف تعمیر ہو گیا، لیکن جب حجر اسود لگانے کی جب باری آئی تو اس وقت تمام قبائل کے لوگ اپنی میانوں سے تلواریں نکال لیے تھے، میانوں سے اپنی تلواریں نکال لیے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ شرف جو ہے سو ان کو حاصل ہو، یہ شرف ان کو حاصل ہو کہ وہ کعبۃ اللہ شریف میں حجر اسود کو لگائے۔ تو اس بات کے لیے جب تمام قبائل کے لوگ جب تلواریں نکال لیے تو اس وقت جو ہے سو پھر بولے کہ بھائی یہ تو آپس میں خون ریزی ہو جائے گی، کیونکہ ان لوگوں کا پاس معاملہ ہی ایسا تھا کافروں کا، مشرکین مکہ کا، کہ اگر کسی قسم کا اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو برسہ برس تک جو ہے سو وہ نسل در نسل اس کا جو سو بدلہ لیا جاتا تھا، اور جو ہے سو جنگیں خونین جو ہے سو جنگیں جو ہے سو ہوا کرتی تھی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو اس میں سے ایک وہی کافروں میں سے ایک بزرگ نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے، ہم اس بات کو جو ہے سو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کا فیصلہ کل صبح تک جو ہے سو ہم ٹال دیتے ہیں، اور اس بات کا فیصلہ ہم کل اس طریقے سے کریں گے کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا
مکے کے علاقے میں، کعبۃ اللہ شریف کے علاقے میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اس کو اپنا حکم بنائیں گے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو مان لیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو مان لیں گے۔ تو جب دوسرے دن جب صبح جب سب لوگ پورے رات بھر جو سو بیٹھے رہے، اور صبح جب دیکھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوئے، مکے میں داخل ہوئے، تب آپ یہاں پر میں وہ بات بتلانا جا رہا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی قبائل کے جو سردار بیٹھے ہوئے تھے، ان سبھی لوگوں نے بہت ہی جوش کے ساتھ نعرہ مارا، بہت ہی جوش کے ساتھ۔ تاریخی کتابوں میں مفسرین نے اس بات کو پیش کیا کہ بہت ہی جوش کے ساتھ نعرہ مارا کہ ہاں یہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد داخل ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم ان کو ایسا حکم بنائیں گے، کیونکہ ان کی ساری زندگی جو سو سچائی پر گزری ہے، ہم ان کی ہم قدر کرتے ہیں، ہم ان کو حکم بنائیں گے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے۔ تو میں یہاں پر یہ بات بتلانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل مکہ کے سامنے بڑی قدر تھی، وہ بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ تو جب سرکار دو علیہ وسلم نے جب حجر اسود کو لگانے کا جو فیصلہ کیا، اب بات مکمل ہی کر لیتا ہوں، تو آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو، چادر لے کر آؤ۔ وہ چادر لائی گئی، چادر رکھی گئی، اس کے اوپر بولے کہ حجر اسود کا پتھر کو رکھ دیجئے، حجر اسود کو رکھ دیجئے، حجر اسود کو اس پر رکھ دیا گیا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ان کو جتنے بھی قبائل کے لوگ ہیں وہ تمام لوگ وہ چادر کو پکڑ کر اٹھائیں، وہ تمام قبائل کے لوگ۔ اس سے یہ بات ہو گئی کہ بھائی تمام لوگ ہم حجر اسود کو اٹھا کے رکھ رہے ہیں، اور سرکار دو علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس حجر اسود کو مکہ شریف میں لگایا، کعبۃ اللہ شریف میں لگایا۔ تو یہ سرکار دو علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تھا ان کے سامنے، یہ مقام و مرتبہ تھا۔ لیکن جب نبوت کا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، تو جو لوگ کل تک یعنی کہ 40 سال کی عمر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عام منادی کرنے کا حکم دیا، تو اس کے بعد جب سرکار دو علیہ وسلم نے عام منادی کرنے کے لیے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر تمام مکے والوں کو بلائے، اور بلا کر انہیں یہ بات کہی کہ قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا۔ اس سے پہلے کی بھی بات ہے جو آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے بھی میں رکھ چکا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی وہ بات آئی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی وہ بات آئی ہے۔ بہرحال مختصراً یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہو کر، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر تمام اہل مکہ کو جمع کیا۔ تمام اہل مکہ کو جمع کرنے کے بعد ان سے یہ کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نظر آ رہا ہے ادھر سے کون لوگ آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تم کو تو نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ تم پہاڑ کی اس جانب ہو۔ تو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو تمام اہل مکہ جو جمع ہوئے تھے وہاں پر، سب سے پہلے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، تو مطلب یہ کہ سرکار دو علیہ وسلم نے یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی سنت دنیا کے سامنے آئی، وہ یہی سنت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یعنی 40 سالہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان کے سامنے تھی، اس بات کو انہوں نے پیش کیا کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ اس لشکر کے پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو تمام اہل مکہ نے ایک زبان ہو کر یہ بات کہی تھی کہ ہاں ہم تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ تم نیک ماں باپ کی اولاد ہو، تم سچے ہو، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور تم امین اور صادق ہو، ہم تمہیں امین اور صادق مانتے ہیں، لہٰذا تم کو جیسے امین اور صادق کے لقب سے پکارا بھی کرتے تھے، ہم تمہیں امین اور صادق مانتے ہیں، لہٰذا ہم تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں پر میں جو موڑ لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہی یہ بات کہی کہ قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، کہ کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ، تو ابھی تک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن جیسے ہی یہ کلمہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، ان تمام لوگوں نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس میں یہاں پر جو بات ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے، مجھے سمجھنا چاہیے، تمام امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں کیا چیز تھی، آخر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں کیا ہے جس کی وجہ سے تمام اہل مکہ نے ماننے سے انکار کر دیا، اس میں آخر ایسی کون سی اہمیت کی بات ہے؟ تو اس کے اندر سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تمام معبودوں کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی۔ اس کلمے میں جو بات آئی لا الہ،
کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہاں پر اہل مکہ کے سامنے ان کے بت جو کعبۃ اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے، 360 بت کعبۃ اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے، ان 360 بتوں کے ماننے والے جتنے قبائل تھے وہ تمام قبائل کے سرداران وہاں پر موجود تھے۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، مطلب یہ کہ یہاں پر یہ بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، اور جس بات سے عربی زبان میں یہ بات پیش کی، اور عربی جو لوگ تھے ان کے سامنے بات کی، جہاں کی زبان عربی تھی، جہاں کی بات کرنے والے لوگ عرب تھے، عربی تھی، عربی داں تھے، وہ لوگ اس کلمے کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کی نفی کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ 360 بتوں کی جو پوجا وہ کرتے تھے، اس کی نفی اس کے اندر سرکار دو علیہ وسلم نے پیش کی، اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کی گہرائی میں آپ کو جانا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا۔ یہ کلمہ ایسا ہی کلمہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اہل مکہ نے یہ سو آپ کو انکار کیا۔ آپ کی بات کو انکار کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے فوری ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ ہمارے جو بت رکھے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ شریف میں، ان تمام بتوں کی ہم کو نفی کرنا پڑے گا، ان کا ہم کو انکار کرنا پڑے گا، ان کو ماننے سے انکار کرنا پڑے گا۔ یہ بات ان کے ذہنوں میں پیدا ہوئی، پہلی بات، سب سے پہلی بات۔ پھر دوسری بات یہ کہ سرکار دو علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بھی ابتدا میں بات رکھی کہ سرکار دو علیہ وسلم غریب گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی، یہ ایک چیز تھی۔ پھر دوسری جو اہم بات یہ تھی کہ قرآن مجید جو جس فصاحت اور بلاغت اس کے اندر جو موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اس کی وجہ سے بھی وہ لوگ فکر مند تھے، کیونکہ یہاں پر جو معجزہ ہے، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جتنے بھی معجزے جو آئے ہیں اس پر ہم کو جو اس سے پہلے بھی جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی جو معاملہ رہا، اس کی وجہ یہی رہی کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء کرام آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی کہ جہاں پر جس زمین پر جس قسم کی فوقیت رہتی تھی کسی بات کی، تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اس بات کو جو سو منوایا کہ یہ میرے جو نبی ہے تمہاری چیزوں سے بڑھ کر جو ہے علم رکھنے والے ہیں، تمہارے پاس جو علم ہے، جیسا کہ فرض کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت جادوگری چلتی تھی، جو فرعون کے سامنے جو بات رکھی گئی، بڑی تفصیلات ہے وہ آپ بھی واقف ہوں گے، بہرحال جب وقت آئے گا اس کے ساتھ میں بات رکھوں گا، لیکن مختصر یہ کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بڑا زور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، وہ کیا معجزہ دیا؟ لاٹھی کا معجزہ دیا۔ جب فرعون کے سامنے تمام جادوگروں کو بلایا گیا اور جادوگروں نے جو ہے سو سانپ بنا کر لکڑیاں پھینک کر اس کو سانپ بنایا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو اللہ کے حکم سے مارے تو وہ سانپ بن گیا، وہ بڑا سانپ بن گیا، اور تمام جتنے جادوگروں کی جو سانپیں تھیں وہ تمام سانپوں کو کھا لیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ رہا۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں چونکہ جادوگری چلتی تھی، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کا بہت شور تھا، علم طب یعنی کہ ڈاکٹری سمجھو آپ، علم طب کا بہت شور تھا۔ تو اس وقت جو ہے سو وہ جو علم تھا اس کی فوقیت تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے، وہ معجزہ کیا دیے؟ اندھوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تو اندھے اچھے ہو جاتے تھے، اور جو ہے سو اللہ تعالیٰ مردے جو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کو مخاطب ہو کر مردوں کو مخاطب ہو کر کہتے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور یہاں پر سرکار دو علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا گیا۔ اور قرآن کا معجزہ کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگ وہاں کے تعلیم یافتہ نہیں تھے، مگر وہاں پر جتنے لوگ بھی تعلیم یافتہ تھے وہاں پر فصاحت و بلاغت کا جو سو اہتمام، اور وہاں پر جو سو فصیح و بلیغ لوگ رہا کرتے تھے، وہاں پر جو ہے سو بہت زیادہ جو سو علم کا شور تھا۔ تو اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا معجزہ، وہ قرآن مجید کا معجزہ دیا گیا، کیونکہ وہاں پر فصاحت و بلاغت کا جو سو اہتمام تھا۔ فصاحت و بلاغت سے جو سو وہ لوگ بڑے بڑے شاعر وہاں پر رہا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ بالکل یہ طور پر وہ ہے، بڑے بڑے شاعر جو سو زمانے میں جو سو رہے ہیں۔
جن کے جو سو کلام کعبۃ اللہ شریف میں لگائے جاتے تھے، ان کی بڑی اہمیت تھی، وہ کلام سنایا کرتے تھے. جیسا کل بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ کئی شعراء تھے جو کافروں میں، وہ لوگ جو سو ان کی فوقیت تھی، ان کی علمیت تھی، بڑی جو سو ان کی قدر تھی. تو اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ قرآن کی شکل میں دیا. تو اسی لیے قرآن کی جو ہے سو وہ بڑی جو ہے سو فضیلت جو اس کی یہ رہی ہے کہ قرآن ایک ایسا معجزہ بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، چونکہ قرآن مجید تا حیات یعنی کہ سرکار دو علیہ وسلم کے علاوہ قیامت تک آنے والوں کے لیے رہبری کرنے والی کتاب ہے. اس لیے اس کے اندر قرآن کا سب سے بڑا جو اس میں جو وہ ہے، اس کے اندر تمام علوم جمع ہیں زندگی کے، آپ کے اور ہماری زندگی کے شعبے جات کے تمام جو شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے سو جو وہ تمام جو ہے سو علوم اس کے اندر موجود ہیں، وہ تمام اس کے اندر علوم موجود ہیں. لہٰذا جو ہے سو یہ لوگ جو ہے سو پریشان تھے، فکر مند تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں تھے، جیسا کہ میں نے کل بھی بات رکھی، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا، وہ علم کائنات میں کسی کو اتنا علم کسی کو نہیں ہے جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ وسلم کو عطا کیا. تو یہاں پر جو ہے سو اس بات سے یہ لوگ جو ہے سو پریشان تھے، کافر، سرکار علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا اس کی وجہ سے. اب یہاں پر جو دیکھنے والی بات ہے، جو اہمیت کی بات ہے، اسی بات کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن پیشن گوئیاں کی ہیں، وہ تمام پیشن گوئیاں بھی لوگوں کے سامنے تھے، اور پیشن گوئیاں پوری طریقے سے عمل میں آ رہی تھی. حتیٰ یہ کہ قرآن شریف کو جب راتوں میں سرکار علیہ وسلم پڑھتے تھے تو یہی کافر جو سرکار علیہ وسلم کی جان پر تھے، جو دشمن بنے ہوئے تھے سرکار علیہ وسلم کے اور اسلام کے دشمن تھے، ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریق، یہ لوگ سرکار علیہ وسلم کے دشمن تھے. لیکن یہ لوگ بھی راتوں میں جب سرکار علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تو قرآن مجید میں وہ لطافت، وہ لذت، وہ چاشنی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ خود بھی اس سے متاثر تھے، اس سے متاثر تھے. اور راتوں میں جا کر جہاں سرکار علیہ وسلم جو ہے تلاوت کرتے تھے، وہاں پر جا کر رات بھر جو ہے سرکار علیہ وسلم کے دیوار کو لگا کر جو ہے کان لگا کر جو ہے یہ سنتے تھے. تو ایسے ہی معاملہ ایسا ہوا کہ سرکار علیہ وسلم سے یہ قرآن سنے، ان میں ہر ایک علیحدہ نکلا قرآن سننے کے لیے. کون؟ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریق رات کے ٹائم پر نکل کر جا کر سرکار علیہ وسلم کے مکان پر جا کر جو سرکار علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے وہاں پر جا کر رات بھر ٹھہر کر سنے. لیکن جب سن کر جب پلٹ کے جب جانے لگے تو تینوں کا آمنا سامنا ہوا. ایک بات یہاں پر میں اور ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ عربوں کی ایک خاص بات یہ رہی کہ یہ لوگ جہاں تک ممکن ہو سکے یہ لوگ جھوٹ سے بچتے تھے، جھوٹ بہت کم بولتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. حالانکہ یہ لوگ دشمن تھے لیکن پھر بھی جھوٹ ان میں کم تھا. عربوں کی ایک خصوصیت ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جب ایک بات کا پر فیصلہ کر دیے تو فیصلے پر اٹل ہو گئے. جب اسلام میں داخل ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، تو پھر کوئی مسلمان الحمدللہ بڑے بڑے مستشرقین نے یہ بات کہی ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، کلام مجید کی سب سے بڑی خصوصیت ان لوگوں نے مستشرقین نے اس بات کو پیش کیا کہ جو کوئی اسلام میں داخل ہوا، جو ہی قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سمجھا، یہ دنیا کی سب سے اول ترین اور افضل ترین کتاب ہے. اس کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی اس کا مرتد نہیں ہوا، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کیا، کسی نے بھی اسلام سے خارج نہیں ہوا. یہ جو ہے سو خصوصیت جو ہے سو اس قرآن مجید کی ہے. تو یہ لوگ بھی جا کر سرکار علیہ وسلم سے جا کر سنا کرتے تھے. تو اس رات بھی پہلی مرتبہ سنے، جب لوگ جا کر سننے کے بعد جو ہے سو جب مل کے بولے کہ ہاں ہم بھی سننے آئے تھے، تم بھی تو بھائی ہم کو نہیں سننا چاہیے. پھر ہوا یہ کہ پھر رات میں سونے کے لیے اگر بیٹھے، پھر بے چینی ہوئی، پھر جا کر سننا چاہیے. پھر یہ لوگ نکلے، پھر جا کر سنے. تو اس طریقے سے دوسری رات کو بھی سنے، پھر تیسری رات کو بھی سنے. دوسری رات میں بھی ان لوگوں کا آمنا سامنا اور بولے بھائی یہ کیا ہے، ہم کل اس بات کا فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم نہیں سنیں گے. پھر بولے تیسری رات ہے تو تیسری رات کو بھی بولے گا اور بھائی یہ کیا ہے، اب ہم عہد کرتے ہیں، اب ہم جو ہے سو نہیں آئیں گے. اس کے بعد جو ہے سو یہ لوگ آپس میں گفتگو کیے. تو آپس میں گفتگو جب کیے، یہ بات جب سامنے آئی، جب یہ لوگوں سے یہ لوگ آپس میں خود جب گفتگو کیے تو ان لوگوں نے خود اس بات کا اقرار کیا، اس بات کا اظہار کیا. کیا اظہار کیا؟ اس بات کا اظہار کیا کہ بھائی قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے، اس کے اندر وہ جو لذت و حلاوت ہے انہیں چلنے اور سننے پر مجبور کر دیا. چنانچہ اس معاہدے کی تکمیل کی گئی کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے
اور لیکن صبح کو اخنس بن شریق نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے، اب یہاں پر دیکھیں، پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا۔ تو اخنس نے کہا کہ بخدا میری بھی یہی رائے ہے۔ اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیسا پایا۔ اب دیکھیے ابو جہل کیا کہہ رہا ہے، جو سب سے بڑا دشمن، جس کے غزوہ بدر میں جس کو جو سو قتل کیا گیا، ابو جہل نے یہ کہا کہ صاف بات تو یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان میں ہمیشہ سے چشمک چلی آتی ہے۔ قوم کی سیادت و قیادت میں وہ جس محاذ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے سخاوت و بخشش کے ذریعے قوم پر اپنا اثر جمانا چاہا تو ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر دکھایا۔ انہوں نے لوگوں کو ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تو ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے۔ یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے کہ ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں۔ ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز اٹھی، کون؟ ابو جہل کہہ رہا ہے، قریش کے خاندان سے یہ آواز اٹھی، کیا آواز اٹھی؟ کہ ہمارے خاندان میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ اس کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم بزور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہرگز ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے اور یہ دشمنی کی وجہ ہے۔ اور یہود و نصارے کی دشمنی بھی میں آپ کے سامنے کل رکھ دیا کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں پیغمبر پیدا ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہے سو یہ چل رہی ہیں، اس سے ہٹ کر جو پیشن گوئیاں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ تمام پیشن گوئیاں بھی اس کے اندر ثابت ہوئی، حق ثابت ہوئی۔ بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کلام عطا فرمایا یہ ہماری رہبری کرتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے اس قرآن کا کہ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تمام انبیاء کے جو معجزات تھے وہ وقتی طور پر وہیں پر ختم ہو گئے، لیکن سرکار دو علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے قرآن مجید، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے، یہ زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اس لیے ایسی عظیم ترین کتاب جب ہمارے پاس ہے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کتاب کا حق ادا کرنے والے بن جائیں اور اس کتاب پر جو ہے سو ہم حقیقی معنوں میں ایمان لانے والے بن جائیں۔ اور الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، بس ہم کو جو سو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کلام پاک کو کھول کر دیکھیں، اسے پڑھیں اور سوچنے اور سمجھنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام